آج ہم انسان کے نفسیات کے ایک بہت ہی گہرے تضاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی وقت میں محبت اور نفرت دونوں کے قابل کیسے ہیں۔ مطلب کیسے ہم اجنبی گروہوں سے شدید تعصب برت سکتے ہیں اور وہیں کسی ایک شخص کے لیے اپنی ذات کو بھی بھلا سکتے ہیں۔ جی، اور یہ سوال جو ہے یہ سوشل سائیکالوجی کا ایک طرح سے مرکز ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دماغ جو سماجی دنیا کو سمجھنے کے لیے شارٹ کٹس استعمال کرتا ہے وہی کیسے تعصب کی بنیاد بنتے ہیں، اور پھر یہی سماجی اصول ہمیں دوسروں کے قریب لانے اور گہرے رشتے بنانے میں کیسے مدد دیتے ہیں۔ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں گویا۔ بالکل۔ تو چلے پھر پہلے ذرا مشکل والے رخ سے شروع کرتے ہیں، تعصب اور امتیازی سلوک۔ ہم اکثر 3 الفاظ سنتے ہیں: پریجوڈس، ڈسکریمنیشن اور اسٹیریوٹائپس۔ ان میں جو فرق ہے وہ بہت باریک ہے لیکن بہت اہم بھی ہے۔ اس کو تھوڑا کھول کر سمجھائیں۔ جی، یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پریجوڈس، یعنی تعصب۔ یہ کسی سماجی گروہ کے بارے میں ایک منفی رویہ یا احساس ہے، یہ بس آپ کے ذہن میں ہے۔ اچھا، تو یہ ایک فیلنگ ہے۔ جی، پھر ہے ڈسکریمنیشن، یعنی امتیازی سلوک۔ یہ اس منفی رویے کا عملی اظہار ہے، جب آپ اس تعصب کی وجہ سے کسی کے ساتھ سچویشنلی برا سلوک کرتے ہیں، اسے نوکری نہیں دیتے یا اس سے بات نہیں کرتے۔ مطلب یہ ایکشن ہے۔ بالکل، اور ان دونوں کی جڑ میں اکثر اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں، گروہی خاکے۔ یہ وہ عقائد یا ذہنی تصویریں ہیں جو ہم کسی پورے گروہ کے بارے میں بنا لیتے ہیں، چاہے وہ سچ ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ ایک طرح کی زنجیر ہو گئی۔ اسٹیریوٹائپ جو کہ خیال ہے، اس سے پریجوڈس یعنی رویہ بنتا ہے، اور پھر پریجوڈس سے ڈسکریمنیشن یعنی عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ خیالات، یہ اسٹیریوٹائپس ہمارے ذہن میں آتے کہاں سے ہیں؟ نوٹس میں اس کے 3 بڑے ذرائع بتائے گئے ہیں۔ جی، کوگنیٹو یعنی سوچ اور سمجھ سے متعلق، ایموشنل یعنی جذباتی، اور سوشل یعنی سماجی۔ سب سے بنیادی ہیں کوگنیٹو ذرائع۔ ہمارا دماغ دنیا کو سمجھنے کے لیے چیزوں کی کیٹیگرائزیشن کرتا ہے، درجہ بندی۔ جی، انہیں گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ جیسے ہم پھلوں اور سبزیوں کو الگ کرتے ہیں، ویسے ہی ہم انسانوں کو بھی نسل، مذہب، قومیت کی بنیاد پر گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ تو بذات خود بری بات نہیں لگتی، یہ تو بس دماغ کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ بالکل، مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم ان گروہوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک تصور آتا ہے، آؤٹ گروپ ہوموجینٹی ایفیکٹ۔ یہ سننے میں بڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے، اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے گروپ کے سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے گروپ میں بہت ویرائٹی ہے، بہت تنوع ہے۔ اچھا، جیسے کوئی کہے کہ سارے سیاستدان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب وہ اپنے پسندیدہ سیاستدانوں کے بارے میں سوچے گا تو کہے گا کہ نہیں، ان میں تو بہت فرق ہے۔ یہ وہ سب ایک جیسے ہیں، ہم مختلف ہیں والی سوچ جو ہے، یہ اسٹیریوٹائپس کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ اور یہ اسٹیریوٹائپس، یہ جو ذہنی شارٹ کٹس ہیں، کیا ان کا کوئی فائدہ بھی ہے یا صرف نقصان ہی ہے؟ دیکھیے، دماغی توانائی بچانے کے لحاظ سے ان کا ایک کردار تو ہے۔ یہ ہمیں کسی انجان شخص کے بارے میں فوری اندازہ لگانے میں مدد دیتے ہیں، لیکن ان کا نقصان بہت بڑا ہے۔ ہم ان معلومات کو فلٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے خاکے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مطلب اگر ہمارا اسٹیریوٹائپ ہے کہ ایک مخصوص قوم کے لوگ سست ہوتے ہیں، تو ہم اس قوم کے ہر محنتی شخص کو نظر انداز کریں گے۔ جی، یا اسے ایک ایکسیپشن یعنی استثناء سمجھیں گے۔ نوٹس میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات لکھی ہے کہ خود ذہنی صحت کے ماہرین بھی اسٹیریوٹائپس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ کی ایک تحقیق کا ذکر ہے۔ اس کے ذہن میں یہ اسٹیریوٹائپ تھا کہ جنوبی ایشیائی خواتین اپنے روایتی کرداروں کی وجہ سے دبی ہوئی اور الگ تھلگ ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ کہ ان کے مسائل کا واحد حل مغربی ثقافت کو اپنانا ہے۔ وہ تو طے شدہ شادیوں یعنی ارینجڈ میرجز کو بھی نفسیاتی طور پر نقصان دہ سمجھتے تھے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ماہرین بھی اس طرح کی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ اسٹیریوٹائپس کتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان لوگوں کی رائے پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں جو غیر جانبدار رہنے کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئے سوچ سے متعلق ذرائع۔ اب آتے ہیں ایموشنل یعنی جذباتی وجوہات پر۔
یہاں اسکیپ گوٹ تھیوری کا ذکر ہے؟ اسکیپ گوٹ تھیوری یا قربانی کا بکرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں اور اپنی ناکامی کی اصل وجہ کا سامنا نہیں کر پاتے تو ہم اپنا غصہ کسی کمزور گروہ پر نکالتے ہیں۔ یعنی کسی اور کو قربانی کا بکرا بنا دینا۔ جی، اسے نفسیات میں ڈسپلیسڈ اگریشن کہتے ہیں، یعنی غصے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی آسان ہدف پر منتقل کر دینا۔ اس کی کلاسیکی مثال پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی ہے، جہاں معاشی تباہی کی ذمہ داری یہودیوں پر ڈال دی گئی تھی۔ کیا کچھ لوگوں کی شخصیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ تعصب کرتے ہیں؟ اتھارٹیرین پرسنالٹی کا تصور شاید اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، دوسری جنگ عظیم کے بعد اڈورنو اور ان کے ساتھیوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کچھ لوگ نسل پرستی کی طرف زیادہ مائل کیوں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اتھارٹیرین پرسنالٹی یا آمرانہ شخصیت کا نظریہ پیش کیا۔ ان کے مطابق ایسے لوگوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ وہ اتھارٹی کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے سے کمزور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور چیزوں کو صرف سیاہ اور سفید میں دیکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے؟ اڈورنو کا خیال تھا کہ اس کی جڑیں بچپن کی بہت سخت اور جابرانہ تربیت میں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا یہ نظریہ آج بھی اتنا ہی مانا جاتا ہے؟ یہ تو سارا الزام والدین پر ڈال رہا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ بعد میں اس پر تنقید ہوئی۔ آلٹر مائر نے سوشل لرننگ تھیوری پیش کی، جو زیادہ مقبول ہوئی۔ سماجی اکتساب کا نظریہ؟ جی ہاں، ان کا کہنا تھا کہ یہ شخصیت بچپن کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم اسے نوجوانی میں اپنے ارد گرد کے لوگوں، دوستوں اور معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ جب متعصبانہ رویوں پر تعریف یا قبولیت ملتی ہے تو وہ رویے پختہ ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں ہے سماجی وجوہات، جو شاید سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یقیناً اس میں سوشل انیکوالٹیز یعنی سماجی عدم مساوات بہت اہم ہے۔ جب معاشرے میں ایک گروہ کے پاس زیادہ طاقت، پیسہ اور رتبہ ہو تو وہ اپنے اس مقام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جواز گھڑنے لگتے ہیں، جیسے غلامی کے نظام میں ہوتا تھا۔ بالکل، مالک یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ غلام فطرتاً کمتر ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے ظلم کو جائز قرار دے سکیں۔ مذہب بھی بعض اوقات اپنی اصل تعلیمات کے برعکس تعصب کو بڑھاوا دے سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تصور اسٹیریوٹائپ تھریٹ کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہے اور یہ ہماری کارکردگی پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ اسٹیریوٹائپ تھریٹ وہ خوف یا ذہنی دباؤ ہے جو کسی شخص کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب اسے لگے کہ اس کی کارکردگی کی بنیاد پر اس کے پورے گروہ کے بارے میں بنے ایک منفی اسٹیریوٹائپ کو پرکھا جائے گا۔ اچھا۔ اور اس دباؤ کی وجہ سے اس کی کارکردگی واقعی خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ذہنی بوجھ ہے۔ آپ اپنا دماغ اصل کام پر لگانے کے بجائے اس فکر میں لگا دیتے ہیں کہ کہیں لوگ مجھے دقیانوسی نظر سے نہ دیکھیں۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ ذہنی توانائی کو تقسیم کر دیتا ہے۔ نوٹس میں ایک تجربے کا ذکر ہے۔ جب ریاضی میں اچھی طالبات کو ایک مشکل ٹیسٹ سے پہلے یہ یاد دلایا گیا کہ عام طور پر مرد ریاضی میں بہتر ہوتے ہیں تو ان کی کارکردگی نمایاں طور پر کم ہو گئی۔ ان طالبات کے مقابلے میں جنہیں ایسا کچھ نہیں کہا گیا تھا؟ جی بالکل، وہ تھریٹ ان کے ذہن پر سوار ہو گیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور تصور ہے، سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ اسٹیریوٹائپ تھریٹ ایک فوری صورتحال کا رد عمل ہے، جبکہ سیلف فلفلنگ پروفیسی یعنی خود کو پورا کرنے والی پیشین گوئی ایک طویل مدتی عمل ہے۔ اس میں ایک شخص کی دوسرے کے بارے میں توقعات، مثلاً ایک استاد کا یہ ماننا کہ ایک طالب علم نالائق ہے، اس کے رویے کو بدل دیتی ہیں۔ وہ اس طالب علم پر کم توجہ دیتا ہے، جس کی وجہ سے آخرکار وہ طالب علم واقعی خراب کارکردگی دکھانے لگتا ہے اور استاد کی ابتدائی توقع سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ تعصب کی سماجی وجوہات میں ایک اور بہت بڑا نظریہ ہے سوشل آئیڈینٹی تھیوری۔ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری عزت نفس یعنی سیلف اسٹیم کا ایک بڑا حصہ ہماری سماجی شناخت سے جڑا ہوتا ہے۔ یعنی ہم کس گروہ کا حصہ ہیں؟ پاکستانی، مسلمان، ڈاکٹر؟ جی، تو اپنی عزت نفس کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے گروپ کو دوسرے گروپوں سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے ان گروپ بائس جنم لیتا ہے، یعنی اپنے گروپ کے لوگوں کی طرفداری کرنا اور دوسرے گروپ کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا۔ یہ تو بہت گہری بات لگتی ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ تعصب کے لیے کسی حقیقی دشمنی کی بھی ضرورت نہیں، صرف گروہی شناخت ہی کافی ہے؟ بالکل، ہنری تاجفیلڈ کے منمل گروپ پیراڈائم کے تجربات نے یہی ثابت کیا۔
انہوں نے لوگوں کو سکہ اچھالنے یا کسی پینٹنگ کی پسند جیسی بالکل بےمانی بنیادوں پر 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ اور نتیجہ؟ حیرت انگیز طور پر لوگوں نے فوراً اپنے گروپ کے لوگوں کو نوازنا اور دوسرے گروپ کے لوگوں کو کم پوائنٹس دینا شروع کر دیا۔ یعنی صرف ایک لکیر کھینچ دینا ہی کافی ہے ہم اور وہ کا احساس پیدا کرنے کے لیے؟ جی بالکل۔ اور آخری سماجک وجہ ہے وسائل کے لیے مقابلہ۔ جی، اسے ریئلسٹک گروپ کانفلکٹ تھیوری کہتے ہیں۔ جب 2 گروہ محدود وسائل جیسے نوکریاں، زمین یا سیاسی طاقت کے لیے مقابلہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان تناؤ، دشمنی اور تعصب بڑھ جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے مشہور مثال مظفر شریف کا رابرز کیو کا تجربہ ہے۔ انہوں نے لڑکوں کے 2 گروپ بنائے اور ان کے درمیان کھیلوں کے مقابلے کروائے۔ بہت جلد یہ مقابلہ شدید دشمنی میں بدل گیا۔ دشمنی مطلب لڑائی جھگڑا؟ جی، انہوں نے ایک دوسرے کے جھنڈے جلائے اور ایک دوسرے پر حملے بھی کیے۔ یہ سب سن کر تو کافی مایوسی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ تعصب اور نفرت کی یہ دیواریں کیسے بنتی ہیں، لیکن کیا انہیں توڑا بھی جا سکتا ہے؟ جی، اور یہ سب سے اہم سوال ہے۔ نوٹس میں 2 بڑی تکنیکوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلی ہے کانٹیکٹ ہائپوتھیسس، یعنی رابطے کا مفروضہ۔ لیکن کیا صرف لوگوں کو ایک ساتھ بٹھا دینا کافی ہے؟ ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا ہے کہ مختلف گروہ دہائیوں تک ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن تعصب کم نہیں ہوتا۔ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے نہیں، صرف رابطہ کافی نہیں ہے۔ اس مفروضے کے مؤثر ہونے کے لیے 4 شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ 4 شرائط کون سی؟ پہلی، سماجی اصول برابری کی حمایت کرتے ہوں۔ دوسری، رابطہ مسلسل اور گہرا ہو، سطحی نہ ہو۔ مطلب صرف ہیلو ہے نہیں؟ بالکل نہیں۔ تیسری، دونوں گروہوں کا رتبہ برابر ہو۔ اور چوتھی اور سب سے اہم، وہ کسی مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کریں جسے سپر آرڈینیٹ گول کہتے ہیں۔ اچھا، جیسا شریف نے اپنے تجربے کے آخر میں کیا؟ جی، جب دونوں دشمن گروپوں کو ایک مشترکہ مسئلہ حل کرنے کو دیا گیا، جیسے پانی کی سپلائی ٹھیک کرنا، تو انہیں مل کر کام کرنا پڑا اور ان کی دشمنی آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی۔ اور دوسری تکنیک ری کیٹیگرائزیشن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ری کیٹیگرائزیشن کا مطلب ہے ہم اور وہ کی ذہنی تقسیم کو ہی بدل دیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ ہے کمبینیشن، یعنی دونوں چھوٹے گروپوں کو ملا کر ایک بڑا ہم بنا دیا جائے، جیسے ٹیم پاکستان۔ دوسرا طریقہ ہے انڈیویجول یونیکنیس، جس میں لوگوں کو ان کی گروہی شناخت کے بجائے ان کی انفرادی شخصیت اور خوبیوں کی بنیاد پر دیکھنے کی ترغیب دی جائے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ گروہوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کیسے توڑی جا سکتی ہیں، لیکن ایک فرد اور دوسرے فرد کے بیچ دوستی اور محبت کے پل کیسے بنتے ہیں؟ وہ کون سی نفسیاتی چنگاری ہے جو کسی کو ہماری طرف کھینچتی ہے؟ یہ ہمارا دوسرا بڑا موضوع ہے، انٹرپرسنل اٹریکشن، یعنی باہمی کشش۔ سادہ لفظوں میں یہ کسی دوسرے شخص کے قریب جانے کی خواہش ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نوٹس میں 2 بنیادی نظریات کا ذکر ہے۔ سوشل کمپیریزن تھیوری کہتی ہے کہ ہم خود کو سمجھنے کے لیے دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں۔ اور سوشل ایکسچینج تھیوری؟ وہ رشتوں کو ایک طرح کے سماجی لین دین کے طور پر دیکھتی ہے۔ ہم ان رشتوں میں رہتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ فائدہ نقصان سے زیادہ ہے۔ یہ تو بڑا حساب کتاب والا معاملہ لگتا ہے۔ ہاں، یہ نظریہ تھوڑا اٹن لگتا ہے، لیکن اس میں کچھ حقیقت ہے۔ جہاں تک ٹھوس عوامل کا تعلق ہے تو حالات بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا ہے پروکسیمیٹی، یعنی قربت۔ یعنی جو لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں؟ جی، جو لوگ جغرافیائی طور پر ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہمارے دوست یا ساتھی بننے کا امکان بھی انہی کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے فیملیئرٹی، اس کے پیچھے میر ایکسپوجر ہائپوتھیسس ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہم جن چیزوں یا لوگوں کو بار بار دیکھتے ہیں وہ ہمیں زیادہ پسند آنے لگتے ہیں، چاہے ہمارا ان سے کوئی براہ راست تعلق نہ بھی ہو۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ جو گانا ریڈیو پر پہلی بار سن کر برا لگتا ہے وہ 20 دفعہ سننے کے بعد اچھا لگنے لگتا ہے؟ بالکل وہی بات ہے۔ بار بار دیکھنا یا سننا اس چیز کو ہمارے لیے محفوظ اور مانوس بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا حالاتی عنصر ہے اینگزائٹی، یعنی پریشانی۔ شیکٹر کے کلاسک تجربے سے پتہ چلا کہ جب لوگ پریشان یا خوفزدہ ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کی صحبت چاہتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہم اکیلے نہیں رہنا چاہتے۔ جی، اب آتے ہیں دوسرے شخص کی خصوصیات پر۔
سب سے واضح چیز تو فزیکل اٹریکٹیونیس یعنی جسمانی کشش ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک اسٹیریوٹائپ کام کرتا ہے کہ جو خوبصورت ہے وہ اچھا بھی ہے۔ بالکل، تحقیق بتاتی ہے کہ ہم جسمانی طور پر پرکشش لوگوں کو لاشعوری طور پر زیادہ ذہین، کامیاب اور خوش اخلاق سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا مشہور کہاوت اپوزٹس اٹریکٹ سچ ہے؟ تحقیق اس کے بالکل برعکس بتاتی ہے۔ سب سے مضبوط عوامل میں سے ایک سملیرٹی یعنی مماثلت ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جو رویوں اور اقدار میں ہمارے جیسے ہوں۔ اسی سے میچنگ ہائپوتھیسس نکلا ہے۔ یعنی ہم عموماً ایسے ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں جو جسمانی کشش میں ہمارے برابر کا ہو۔ جی بالکل۔ اور جب یہ سماجی میل جول ایک خوف بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے سوشل اینزائٹی کہتے ہیں۔ یہ دوسروں کی طرف سے منفی رائے یا ججمنٹ کا شدید خوف ہے۔ یہ لوگوں کو سماجی تقریبات سے دور رکھتا ہے اور لونلینس یعنی تنہائی کا باعث بن سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ نوجوان لوگ سب سے زیادہ تنہا محسوس کرتے ہیں، اور جن لوگوں میں سماجی مہارتوں کی کمی ہوتی ہے وہ اکثر اس چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے گہرے حصے کی طرف آتے ہیں، انٹیمیٹ ریلیشن شپس یعنی قریبی تعلقات۔ نفسیات میں انٹیمیسی کا کیا مطلب ہے؟ انٹیمیسی کا مطلب صرف جسمانی قربت نہیں، بلکہ اپنے اندر کی سب سے ذاتی سوچوں، خوف اور امیدوں کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ایرن اور ایران نے اس کا ایک بہت خوبصورت تصور پیش کیا ہے، انکلوژن آف ادرز ان دا سیلف، یعنی دوسرے کو اپنی ذات کا حصہ سمجھنا۔ جی، اس کی کامیابی ہماری کامیابی اور اس کا دکھ ہمارا دکھ بن جاتا ہے۔ میں اور تم مل کر ہم بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ گھر میں ایک طرح کا مشترکہ دماغ یا ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو سسٹم بن جاتا ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ بجلی کا بل کب دینا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پارٹنر کو یاد ہوگا۔ بالکل، آپ نے بہترین مثال دی ہے۔ اسے نفسیات میں ٹرانزیکٹیو میموری کہتے ہیں۔ قریبی جوڑے اپنی یادداشتیں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک کو سماجی تقریبات کی تاریخیں یاد رہتی ہیں، دوسرے کو مالی معاملات کی۔ اور ان گہرے رشتوں کی بنیاد کہاں سے آتی ہے؟ نوٹس میں اس کا تعلق اٹیچمنٹ یعنی وابستگی سے جوڑا گیا ہے۔ جی، اٹیچمنٹ ایک بنیادی حیاتیاتی ضرورت ہے۔ جان بولبی نے کہا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے اپنی بقا کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے، اس لیے اس میں اپنے خیال رکھنے والوں کے ساتھ ایک مضبوط جذباتی رشتہ بنانے کی گہری خواہش ہوتی ہے۔ بچپن میں بننے والا یہی رشتہ ہماری اٹیچمنٹ سٹائل بناتا ہے، جو بڑے ہو کر ہمارے تمام قریبی رشتوں کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ اٹیچمنٹ سٹائلز کون سی ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ یہ بہت پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ اسے رشتے کا آپریٹنگ سسٹم سمجھیں۔ شروع میں 2 بڑی اقسام تھیں، سیکیور محفوظ اور انسیکیور غیر محفوظ، لیکن بعد کی تحقیق نے اسے مزید 4 اقسام میں تقسیم کیا۔ اچھا۔ پہلا ہے سیکیور۔ یہ وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو بالکل اپڈیٹڈ اور سٹیبل ہے۔ ایسے لوگ خود کو محبت کے قابل سمجھتے ہیں اور دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے پری آکیوپائیڈ پریشان حال۔ یہ وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جسے ہر وقت ویلیڈیشن کی نوٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے۔ ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ تیسرا ہے ڈسمسنگ اوائیڈنٹ۔ یہ وہ ہے جو کسی بھی نیٹ ورک سے کنیکٹ ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ ان میں خود اعتمادی تو ہوتی ہے، لیکن وہ جذباتی قربت سے بھاگتے ہیں۔ اور چوتھا ہے فیئرفل اوائیڈنٹ، خوفزدہ گریزاں۔ یہ سب سے پیچیدہ ہے۔ اسے کنیکٹ ہونے سے بھی ڈر لگتا ہے اور اکیلے رہنے سے بھی۔ ان میں خود اعتمادی اور دوسروں پر بھروسہ دونوں کی کمی ہوتی ہے۔ تو ہم نے بڑے پیمانے پر گروہی تعصب سے لے کر انتہائی قریبی ذاتی تعلقات تک کا سفر کیا۔ ان سب سے کیا بڑا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے؟ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جو میکینزم یعنی ہم اور وہ کا فرق نسلی تعصب کو ہوا دیتا ہے، وہی میکینزم ہمیں قریبی رشتے بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ جہاں ہم 2 لوگوں کا ایک انتہائی مضبوط ہم بنا لیتے ہیں۔ تو انسان کی یہ دوہری فطرت ہی سوشل سائیکالوجی کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، اگر ہمارے بچپن کے اٹیچمنٹ سٹائلز مستقبل کے رشتوں کے لیے ایک ورکنگ ماڈل یا آپریٹنگ سسٹم بناتے ہیں، تو کیا ہم بالغ ہو کر شعوری طور پر اس ماڈل کو بدل سکتے ہیں؟ کیا ایک محفوظ شخص کے ساتھ رشتہ واقعی کسی غیر محفوظ شخص کی پریشانیوں کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ یا ہم ہمیشہ کسی نہ کسی طرح اپنے بچپن کے سیکھے ہوئے پیٹرنز کو ہی دہراتے رہتے ہیں؟